کوئی جتنا بڑا عابد کیوں نہ ہو، عبادت گزار کیوں نہ ہو، اور یہ میں قسم اٹھا کے بھی کہہ سکتا ہوں، وہ جتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، اگر وہ امام زین العابدین کو نہیں پہچانتا ہے تو شاید اس کی عبادت ہی نہیں، اس کی عبادت نہیں ہے۔ اور اگر وہ پہچانتا ہے اور اپنے عبادت پر اگر وہ فخر محسوس کرتا ہے تو امام زین العابدین کو یاد کر لے کہ کبھی بھی ہماری عبادت میں خوبصورتی اور زینت اور بناؤ اور سنگار آ ہی نہیں سکتا ہے جب تک زین العابدین کی نگاہ کرم نہ ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے زین العابدین کا معنی، عبادت گزاروں کی زینت، بناؤ سنگار۔ عبادت میں اگر آپ سنگار لانا چاہتے ہیں، زینت بخشنا چاہتے ہیں اپنی عبادت کو، اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو زین العابدین کی محبت پیدا کیجیے اپنے اندر۔ اور اسی زین العابدین کی اولاد ہے غریب نواز۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی، تو اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ زمانے کی قسم یقیناً تمام انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے سوائے ایمان والوں کے اور اعمال صالحہ، جن کے پاس ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے، اور ایمان بھی ایسا جس کی جھلک میں نے دکھلایا، اور اعمال صالحہ بھی ایسا جس کی ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے رکھا۔ اگر ایسا ایمان اور ایسا اعمال صالحہ ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ انسان پھر نقصان میں نہیں ہے، لیکن اب بھی بات پوری نہیں ہوئی، بلکہ رب فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کرتا ہو، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتا ہو۔ یہاں کہاں ہمارا آپ کا جھگڑا ہو گیا صاحب کسی زمینی معاملات کو لے کر کے، کسی رقم کو لے کر کے، کسی پیسے کو لے کر کے، اگر ہو جائے، خدا نہ کرے اگر ہو جاتا ہے، یہ روز کا مشاہدہ ہے، روز کا مشاہدہ ہے۔ اور اگر آپ ہمارے بھائی ہیں اور گواہ اگر آپ ہیں، لوگوں نے گواہ آپ کو بنایا ہے تو یقیناً پھر حق تو ختم، پھر طرفداری چلتی ہے نہیں۔ اگر نہیں ہے تو بتائیے، اگر کوئی معاملہ ہو جائے، اگر کوئی معاملہ ہو جائے اور کسی ایسے شخص، کوئی ایسا شخص ہو جو موقع پر موجود ہو جس کو گواہی کے طور پر پیش کیا جائے، اور وہ جن دونوں میں اختلاف ہوا ہو ان دونوں میں سے کسی ایک کا وہ رشتہ دار رہا ہو، چاہے جیسا بھی دیکھا ہو، وہ طرفداری تو اپنے رشتہ داروں کی کرے گا، ہم ہی کیوں نہ ہو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن رب فرما رہا کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ چیزیں ایسا مومن ہو جس کا ایمان بھی ویسا ہو جس کی جھلک دکھلایا، اعمال صالحہ بھی ایسا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حق کی وصیت بھی کرنے والا ہو۔ بات کیوں نہ آ جائے سامنے، بولوں گا تو حق بولوں گا، ایسا حق کی کا چرچا کرنے والا ہو تو رب فرماتا ہے ایسا بندہ نہ وہ دنیا میں جو ہے نقصان میں ہے اور نہ وہ آخرت میں نقصان میں ہے۔ اگر ایسا بندہ ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ غریب نواز کی ایک جھلک دیکھ لیجیے حق کی بھی۔ ویسے تو بہت سے حکایت ہیں سرکار غریب نواز کو، بہت سے ایسے حکایت ہیں، سب چیزیں ایک طرف ہیں، سب چیزیں ایک طرف، لیکن جب حق کی باری آئی ہے تو اپنے باپ کی ساری وراثتوں کو بھی اس حق کے نام پر غریب نواز نے لٹا دیا، پھینک دیا، غریبوں کو مطلب بانٹ دیا اور حق کو قبول کیا ہے۔ اس ذات کا نام غریب نواز ہے۔ اور رب فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تاکید کرنے والا، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنے والا۔ ہمارا صبر کتنا ہے ہم خود جانتے ہیں، آپ کا صبر کتنا ہے آپ خود جانتے ہیں، ہے نا؟ اگر کہیں شادی میں چلے جائیں
4 आइटम हो और इत्तेफाक से एक आइटम खत्म हो गई हो, कि देखिए तमाशा, फिर देखिए तमाशा कैसे सब्र का जो है वो पैमाना छलकता है। अरे उसको तो वो आइटम मिल गया, हमको नहीं लाया जाए, वरना तो साहब महाभारत पैदा हो गया। नहीं देखते। आप देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। ये है हमारा और आपका सब्र, ये है हमारा और आपका सब्र, लेकिन इन औलिया अल्लाह का सब्र देख लिए। मामू ने कहा भांजे से लंगर खिलाओ। अब खिलाने की जिम्मेवारी दी। अब इसका मतलब तो ये मत है कि खाओ नहीं, लेकिन नहीं खाया। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 बरस नहीं, 2 बरस नहीं, 12 बरस नहीं खाया। 12 बरस नहीं खाया। और जरा सी कोई किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, दिन भर में ना जाने कितने आए हुए जायरीन को वो बंदा खिला रहा। लोग देख रहे हैं कि खिला रहा, खा नहीं रहा। ना उन जायरीन ने किसी से कहा इस बंदे को तो कहना ही क्यों था, इसे कहना ही क्यों था। ये तो अल्लाह भला करे वालिदा का ये ममता उमड़ आई, जब देखा कि मेरा बेटा इस हालत में, वो भी मामा के पास तो भांजा बड़ा फूलता फलता है। ये कैसा मामा है जिसके पास फूला फला हुआ आया और बिल्कुल जो है लिस्सा हो गया, बिल्कुल दोगला हो गया। और जब शिकायत की तब कहा फरीदुद्दीन ने, ऐसा कैसे हो सकता है, पूरा लंगर ही मैंने उसको हवाले कर दिया है, वो कैसे भूखा रह सकता है और वो कैसे लागर हो सकता है, बुलाया जाए साबिर को। आए बेटा क्या बात है, तुम खाना वाना नहीं खाते? नहीं मामू जान, आपने खाने को कहाँ कहा, आपने खिलाने को कहा है, खिला रहा हूं। जब से आपने कहा खिलाने को, खिला रहा हूं, खाने को कहाँ कहा है। ये है सब्र, ये है सब्र, समझ में। तो रब अल्लाह, मैं बोलता हूं ना, कुरान पढ़ो और उसकी बारीकी में जाओ, अपना ईमान हम भूल जाएंगे कि हम मोमिन हैं भी कि नहीं। खुद शक पैदा हो जाएगा जी, अपने आप पर शक पैदा होगा। पढ़े तो सही, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना काफी है, बहुत है। समझदार राह इशारा काफी है ना, समझदारों के लिए इशारा काफी है। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूं कि रब ने फरमाया कि अगर तुम नुकसान में नहीं पड़ना चाहते हो, अगर तुम खसारा नहीं चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो, ईमान भी उस मेयार का हो, अमाले सालिहा भी उस मेयार का हो, और हक व सब्र की ताकीद व वसीयत भी इस मेयार की हो कि जमाने को पता न चले तुम ऐसे साबिर हो और ऐसे हक गो हो। समझ रहे हैं? जब ऐसा कोई हक गो होता है, ऐसा कोई साबिर होता है, और ऐसा कोई ईमान वाला और अमाले सालिहा वाला होता है, जमाना चाहे एक तरफ हो जाए, लेकिन जब ऐसा बंदा होता है तो वो कभी जमाने के रंग में अपने को नहीं रंगता, बल्कि जमाने को मजबूर कर देता है कि जमाना इसके रंग में रंग जाए। ये होते हैं, आप देख लो किसी भी बड़ी नवाज की शख्सियत को देख लो, जब आए हैं तो जमाने का रंग क्या था, कैसा रंग था। हर तरफ सिर्फ खाली कुफ्र की बोली थी, हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र था, हर तरफ सिर्फ घंटे ही की आवाजें आ रही थी, हर तरफ अजीब समा था। और इतनी मुसीबत, इतने आलाम और इतने मसाइब होते हुए भी मजाल है कि ये बंदा उस रंग में रंग गया हो, मजाल है कि ये बंदा उस रंग में रंग गया हो। दिखला दिया गरीब नवाज ने, देख जिस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है, जमाने वाले जितना जोर लगा ले वो अल्लाह के रंग में वो भी रंग आ जाता है। जिस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है, जो सिबगतुल्लाह हो जाता है, फिर जो है उस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता। सिबगतुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा,
ہے اگر کوئی بہتر رنگ تو وہ رنگ اللہ ہے، وہ صفت اللہ ہے جو سب سے بہتر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سرکار غریب نواز کی شان دکھلا دیا زمانے والے کو کہ جب لوگ اس معیار کے ہوتے ہیں، حق گو ہوتے ہیں، صبر و شکر گزار ہوتے ہیں، ایمان اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے، اعمال صالحہ زبردست ہوتا ہے، تو پھر کائنات چاہے جیسی ہو، کائنات کو مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اس بندے سے وابستہ ہو کر رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے زمانے کے ساتھ مل جائے، بلکہ زمانہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ان بندوں کے ساتھ مل جائے۔ یہی سیرت ہمارے سرکار غریب نواز کی تھی کہ ارے لوگ تو لوگ جس باجے اور جس ڈنکے کی آواز سے کفر کی بولی نکل رہی تھے، اللہ کی قسم غریب نواز نے وہ توحید کا ڈنکا بجایا کہ انہی ڈنکوں میں سے اور انہی گھنٹوں میں سے جو ہے اللہ کی صدائیں آنے لگی تھی۔ یہ وہ غریب نواز ہیں کہ زمانے کو بدل دیا اور دکھلا دیا کہ جب انسان کے اندر سب چیزیں اس معیار کی ہوتی ہیں تو زمانہ چاہے جیسا ہو وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس اللہ والے کے نقش قدم پر چلے۔ اس لیے جب غریب نواز جب آئے، اور حد تو یہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے جمعہ میں بولا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، یہ بھی غریب نواز کا کرم ہے۔ غریب نواز نے صرف ہندوستان والوں ہی کو کلمہ نہیں پڑھایا، صرف ہندوستان والوں کو ہی کلمہ نہیں پڑھا، کرم دیکھیے کہ ہندوستان کی صبح جب سانس لیتی ہے تو لا الہ الا اللہ کہہ کر کے، اور جب شام ہوتی ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ کہتے ہوئے ہندوستان کی صبح بھی مسلمان ہے اور ہندوستان کی شام بھی مسلمان ہے۔ یہ ہے ہندوستان کی شان جہاں ہمارے اور آپ کے غریب نواز تشریف لائے۔ اس لیے خدا را اس محسن عظیم کو اور اس کی یادوں کو اپنے سینے میں جگہ دیجئے۔ غریب نواز کی ضرورت جیسے ہمیں اور آپ کو ہندوستان میں پڑی ہے، یہ فقیر کہتا ہے کہ قبرستان میں بھی پڑے گی اور کل میدان محشر میں بھی پڑے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ان نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سچا پکا عاشق غریب نواز بنائے، اور ہم سب کو ان کی محبت سے سرشار فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں زبان کی جو لغزش ہو گئی ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔